اسرائیل کی یہ سرحدی دیوار اب تک دنیا کی سب سے محفوظ اور مضبوط مانی جاتی تھی۔ 65 کلو یہ لمبی دیوار غزہ پٹی کی ناکہ بندی کے لیے اور اسرائیل کی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے آج سے 15 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اسرائیل نے اس سرحدی دیوار کو بنانے میں 4 سال کا وقت لگایا۔ 14 لاکھ ٹن اس میں لوہے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ 22 لاکھ سے زیادہ کنکریٹ ٹرک کا اس میں استعمال کیا گیا۔ اس دیوار میں جدید ترین آلات کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی چیونٹی بھی یہاں پر آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس دیوار کے پاس کوئی چیونٹی آئی ہے، کوئی پرندہ اس کے پاس سے گزرے گا تو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اس میں سینسر لگایا گیا تھا کہ اگر کوئی اس دیوار کو ٹچ کرے گا، اس کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا یا زمین کے نیچے سرنگ کھود کر کوئی ادھر سے ادھر آنے کی کوشش کرے گا تب بھی پتہ چل جائے گا، سینسر کام کرے گا، الارم بجے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دیوار ہے 6 میٹر اوپر بلند ہے اور 30-40 میٹر نیچے سے اس دیوار کو بنایا گیا تاکہ کوئی زمین کھود کر سرنگ کھود کر بھی اسرائیل کی سرحدوں میں داخل نہ ہو سکے۔ اور 65 کلومیٹر لمبی دیوار بنائی گئی تھی۔ مکمل طور پر غزہ کو محصور کر دیا گیا تھا کہ ادھر سے کوئی بھی اسرائیل میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کو فلسطینی اور حماس کے مجاہدین جگہ جگہ اس دیوار کو توڑ کر داخل ہو گئے اسرائیل کی سرحدوں میں اور انہوں نے 40 کلومیٹر سے زیادہ کے اسرائیلی ایریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 22 سے زیادہ مقامات پر انہوں نے حملہ کیا۔ وہاں داخل ہو کر کے انہوں نے اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، ان کے ہتھیاروں کو، ان کے ٹینک کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ فلسطینی نوجوان بلڈوزرز لے کر آگے اور انہوں نے بلڈوزر سے دیواروں کو توڑ دیا۔ کچھ نوجوان موٹر سائیکل کے ذریعے اس دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے، کچھ پیراشوٹ کے ذریعے گئے، کچھ سمندر کے ذریعے گئے اور اسرائیل میں پہنچ گئے۔ اور پوری دنیا آج اس بات پر ریسرچ کر رہی ہے، غور کر رہی ہے کہ آخر اتنی مضبوط دیوار جس کا سینسر اتنا زیادہ کام کر رہا تھا، وہاں پر یہ فلسطینی مجاہدین کیسے پہنچ گئے، کس طرح اس دیوار کو توڑ دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے سرنگ کھودا ہو اور سرنگ کے ذریعے حماس کے مجاہدین وہاں تک پہنچے ہو، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ سرنگ کے ذریعے تو پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ تو دراصل یہی کہ ان لوگوں نے ہمت سے کام لیا، حوصلہ سے کام لیا اور بلڈوزر سے ان دیواروں کو توڑ دیا۔ اور اس سے پہلے ان لوگوں نے ایک اور کام کیا کہ غزہ پٹی میں جو اسرائیل کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا اس کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا۔ اسی طرح فوراً دیوار کو عبور کر کے جب یہ اسرائیل میں پہنچتے ہیں تو وہاں ان لوگوں نے اسرائیل کے جو فوجی ہیڈ کوارٹر بنے ہوئے تھے اس پر حملہ کیا اور ان کا جو ایک ذریعہ بنا ہوا تھا ایک دوسرے فوجی کے ذریعے رابطہ کرنے کا مواصلہ جو انفارمیشن سینٹر، ان سب کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پتہ نہ چل سکے، یہ لوگ آپس میں رابطے میں نہ رہیں۔ اور پھر اس کا فائدہ اٹھا کر حماس کے کارکنان اور مجاہدین نے 40-50 کلومیٹر کے ایریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ کل میں نے آپ کو ایک نقشہ دکھایا تھا، ابھی بھی اسکرین پر نقشہ دیکھیے۔ ایک دوسرا نقشہ ترکی کے ایک میڈیا ہاؤس نے جاری کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ویکیپیڈیا پر بھی یہ نقشہ گیا ہے کہ جو بلو کلر کا پورا ایریا دکھ رہا ہے آپ کو، یہ اسرائیل نے قبضہ کر رکھا تھا جس کو فلسطینی مجاہدین اور حماس نے اب آزاد کرا لیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کا دعویٰ یہ ہے کہ جو علاقے قبضہ کر لیے گئے تھے، جن علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا حماس نے، فلسطین نے، دوبارہ ہم نے ان کو حاصل کر لیا ہے۔ لیکن جو اسرائیل کی میڈیا ہے وہ ابھی تک یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ فلسطین اور حماس نے جن علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے ابھی تک وہاں حماس کی آرمی ہے، فلسطینی نوجوان ہیں، دوبارہ اسرائیل نے ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے شہریوں کو اور اپنی عوام کو اطمینان دلانے کے لیے یوٹیوب کا سہارا لے کر بنجامن نتن یاہو نے، اسرائیل کی سرکار نے ایک اشتہار جاری کیا ہے جس کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیے، امید رکھیے، آپ کے علاقے دوبارہ آپ کو مل جائیں گے، آپ کا گھر آپ کے پاس رہے گا اور جن علاقوں پر حماس اور فلسطین نے قبضہ کر لیا ہے ہم ان سے واپس لے لیں گے۔ تو اس طرح سرکار دعویٰ کر رہی ہے، اپنے شہریوں کو اطمینان دلا رہی ہے۔ اور اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق 1100 سے زیادہ اسرائیلی مارے جا چکے ہیں، 3000 کے قریب زخمی ہو چکے
चुके हैं और 200 इजराइल के फ़ौजी और कमांडरों को हमास ने यरगमाल बना लिया है, कैदी बना लिया है। हमास की तरफ से ये अपडेट सामने आई है कि उन्होंने पहले ही अपने मुजाहिदीन और कारकुनान को ये तरबियत दी थी, हिदायत की थी कि उन्हें ज़्यादा फोकस करना है ज़िंदा गिरफ्तार करने पर, कैदी बनाकर, और इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और हमास के बड़े हमास ने इसराइल के बड़े बड़े कमांडरों को, फौजी ऑफिसर को ज़िंदा गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो जंग में एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। और अब कतर की सालिसी में बातचीत चल रही है 5000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को रिहा कराने की, इन कैदियों को आज़ाद करने के बदले में। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो सबसे बड़ा धचका लगा है इजराइल को, वहाँ की आर्मी को, वहाँ की टेक्नोलॉजी को, वहाँ के हथियार को, कि उसकी दीवार, उसके जदीद आलात फ़लस्तीन के हमला को रोकने में नाकाम रहे। इजराइल ने जो अपना आयरन डोम बनाया था, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि उसकी सरहद में कोई भी मिसाइल आता है, रॉकेट आता है, वो फ़ौरन नाकाम हो जाता है, वो भी नाकाम हो गया। और इसकी वजह से दुनिया भर में इजराइल की ज़िल्लत हो रही है, रुसवाई हो रही है, सवाल उठाया जा रहा है। और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट छप रही है कि इजराइल के ताल्लुक़ से पूरी दुनिया को जो उम्मीद थी, जो भरोसा था, वो टूट गया है। और आइंदा दिनों में अब इजराइल की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसके हथियार को अब नहीं ख़रीदा जाएगा, क्योंकि हमास और फ़लस्तीन जैसे ग्रुप का सामना करने में भी इसराइल की टेक्नोलॉजी नाकाम रही है। ख़ुद अपने आप को इसराइल नहीं बचा सका अपने हथियारों से, और अब वो अमेरिका से मदद मांग रहा है, फ्रांस, जर्मनी से मदद मांग रहा है, इंग्लैंड से मदद मांग रहा है, पूरी दुनिया के सामने मदद के लिए भीख मांग रहा है, हाथ फैला रहा है। तो उसकी टेक्नोलॉजी को दूसरे क्यों ख़रीदेंगे? तो ये सबसे बड़ा झटका लगा है 75 सालों में इसराइल को, और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी ताकत और उसके जो जदीद आलात थे, वो सब अच्छी तरह, बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।